کہ پرائم منسٹر صاحب لاسٹ ایئر آپ نے کشمیر کا مقدمہ اٹھایا اقوام متحدہ میں، اس سال بھی آپ جا رہے ہیں اور اس سال آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ بھارت کے حوالے سے آپ نریندر مودی بی جے پی کو جو آپ نے ایک نیریٹو دیا ہندوتوا کا، اس کو ایمفسائز کریں گے؟ مسلم ممالک کو اس ایشو پہ آپ کیسے ساتھ لے کے آئیں گے؟ پہلے دیکھیں ارشد، اس وقت وہ سچویشن کیا کشمیر کا، میرے خیال میں ہندوستان جو میں کہتا جا رہا ہوں اسٹریٹجک بلنڈر کر گیا کشمیر میں. یہ بہت بڑی انہوں نے مس کیلکولیشن کیا. ان کی جو اسمپشن تھی کہ ہم اگر کشمیر میں یہ کریں گے تو ان کی اسمپشن یہ تھی کہ کشمیر کے لوگ اتنی فوج دیکھ کے ان کا اور یہ پوری طرح ان کو دبائیں گے اور وہ کرش ہو جائیں گے اور وہ پھر مان جائیں گے، پھر یہ لوگ سیٹل کر دیں گے، باہر ڈیموکریسی بدل دیں گے اور یہ پھر ساری دنیا بھی تسلیم کر لے گی، دنیا ویسی ان کے ساتھ ہے. لیکن ان کی نمبر ون اسمپشن یہ تھی کہ پاکستان کچھ نہیں کرے گا، چپ کر کے بیٹھ جائے گا، کیونکہ پاکستان چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا. ہمارے جو پچھلے حکمران تھے انہوں نے بڑے ان کو غلط سگنل دیے ہوئے تھے. حریت لیڈر سے نہیں ملے، ہندوستان گئے، کشمیر کا نام نہیں لیتے تھے. ان کی ہماری ایک فورن سیکرٹری تھی، انہوں نے کہا ہمیں انسٹرکشنز تھیں کہ ہندوستان کی تنقید نہیں کرنی. تو وہ اور پھر جس طرح وہ شادی پہ بلایا اور یہ اور وہ، تو ان کو یہ تھا کہ یہ پاکستان اس وقت بڑے برے معاشی حالات میں ہیں اور ویسے بھی عمران خان نے بھی دوستی کرنے کی کوشش کی تو یہ کچھ نہیں کریں گے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے جس لیول پہ اس کو اٹھانا تھا، تو جس لیول پہ پاکستان اٹھایا ہندوستان نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. اس سے ہوا کیا؟ پہلے تو وہ کشمیر کے لوگ دبے نہیں. آج کشمیر کے اندر وہ لائیو ہے، بالکل ان کی موومنٹ تیار ہے، وہ بالکل کرش نہیں ہوئے. یہ سب سے بڑی چیز. سیکنڈلی انٹرنیشنلائز ہو گیا ایشو، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں اٹھایا گیا. میں نے خود ورلڈ لیڈرز کو ٹیلی فون کر کر کے سمجھایا بار بار کہ یہ بڑا خطرناک چیز ہے جو کشمیر میں ہے، کیونکہ اس کا ایونچولی تو یہ ایکسپلوڈ کر سکتی ہے ایک آل آؤٹ کانفلکٹ میں. تو اس کی وجہ سے یہ ان کو کرش نہیں کر سکے جیسے ان کا پلان تھا. ان کے بڑے خطرناک عزائم تھے، انہوں نے ان کو بڑی بری طرح مارنا تھا. آگے انہوں نے ویسے ظلم تو بڑا کیا ہے، لیکن ان کا اس سے زیادہ خون کرنا تھا ان کو، اور جس سے انہوں نے بالکل بیٹھ جانا تھا. وہ اب کر نہیں سکتے، ساری دنیا کی نظریں وہاں. اور میرے خیال میں اب یہ بند گلی میں پھنس گئے ہیں. اب کشمیر کے انہوں نے وہ کیا ہے کہ سارے ایک یونائٹ ہو گئے ہیں کشمیر کے لیڈرز کے جناب واپس کرو 370. اب جب 370 کو واپس کرتے ہیں، جو سپریم کورٹ میں بھی کیس ہے، اس کے بھی امپلیکیشنز ہیں. تو میرے خیال میں انہوں نے بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہے. اور مجھے تو کشمیر کا وہ نظر آ رہا ہے کہ کشمیر کے اندر کوئی بھی اب پرو انڈین پولیٹیشن سیاست نہیں کر سکے گا. آج محبوبہ مفتی، فاروق عبداللہ، میں نے ان کو خود سنا ہوا ہے انڈیا میں جب میں کانفرنسز پہ گیا ہوں. یہ سارے پرو انڈیا تھے، یہ کہتے تھے بالکل کشمیر انڈیا کے ساتھ اور سب کچھ. آج یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم ٹھیک کہتے تھے. یہ سارے اب کہہ رہے ہیں کہ یہ کشمیر سے انڈیا کبھی بھی سنسیئر نہیں تھا. اور وہ اب ان کے لیے پالیٹکس کوئی کر بھی نہیں سکے گا جو پرو انڈیا بات کرے گا. کہ پرائم منسٹر صاحب گلوبل پاور پالیٹکس بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، ڈفرینٹ گروپس اور بلاکس سامنے آ رہے ہیں. اس وقت آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ بیلنسنگ ایکٹ فارن پالیسی میں کس طرح سے آپ مینٹین رکھنا چاہیں گے، یا کہ آپ کسی ایک طرف جھکاؤ کریں گے؟ دیکھیں ارشد، ہمیں ہونا تو چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے پاکستان کی اس وقت ہماری ریلیشن شپ سب سے ٹھیک ہے امریکہ سے. کیونکہ افغان پیس پروسیس میں جتنی پاکستان نے مدد کی ہے اس پیس پروسیس کو پش کرنے کے لیے، اور میری ڈاکٹر عبداللہ سے کل ہی بات ہوئی، اس سے پہلے پریزیڈنٹ غنی سے ہوئی. کبھی بھی یہ اتنے قریب نہیں تھے امن کی طرف جو آج ہیں، اللہ کا شکر ہے افغانستان میں. اور ہمارا انٹرسٹ ہے افغانستان کے بعد سب سے زیادہ ہمارا انٹرسٹ ہے کہ وہاں امن ہو، کیونکہ اس کے ڈیویڈنس بہت زیادہ ہیں سارے خطے کو ہیں. ہمارا جو سارا فارمر قبائلی علاقہ ہے، جو سارا کے پی ہے، جیسے ہی ہمارے یہاں ان سے تعلقات اچھے وہاں امن ہوتا ہے. یہ سارے علاقے میں کیونکہ ٹریڈ سینٹرل ایشیا تک جائے گی، اور اس کا افغانستان کو بھی فائدہ ہے، پاکستان کو بھی فائدہ ہے. تو وہ تو، اور امریکہ سب سے زیادہ یہ اس کو سمجھ ہے کہ پاکستان نے کیا رول پلے کیا. تو امریکہ سے بھی ہمارے پہلے تو وہ ہمیں کہتے تھے نا کہ ڈو مور، تو آج تو وہ ہم ایک ہی پیج پہ ہیں، پارٹنرز ان پیس.
تو ایک تو ہمارے ان کے تعلقات بڑی دیر کے بعد اچھے ہیں. ہمارے مڈل ایسٹ کے اندر ہمارے سعودی عربیہ سے بہترین تعلقات ہیں. ہمارے ایران سے بڑی دیر کے بعد اچھے تعلقات ہیں, یعنی جو پہلے تھے ان سے بہت بہتر ہیں, اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ ہمارے ہمسائے ہیں. ترکی سے ہمارے پرابلی بیسٹ تعلقات ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ان کی آپس میں جو ہے نا, ہماری کوشش, میں پہلے دن سے کوشش کر رہا ہوں کہ ہم کسی طرح ان کے جو آپس میں جو بھی اختلافات ہیں وہ کم کیے جائیں. ہمارا رول ہی وہ بنتا ہے. پرائم منسٹر صاحب کا ایک انٹرنیشنل پرسونا بھی ہے اور کافی لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستی بھی ہے. کچھ نام بتانا چاہیں گے کون سے انٹرنیشنل لیڈرز ہیں جن کے ساتھ آپ کی دوستی اور ابھی بھی پرسنل رابطے ہیں جو کہ آپ پاکستان کی فیور میں استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میرے رابطے تو ٹھیک ہیں سب سے, لیکن آپ کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جو انٹرنیشنل ریلیشن میں دوستی سے زیادہ انٹرسٹ کاؤنٹ کرتے ہیں لوگوں. جو ایک لیڈر ہوتا ہے نا, میری جتنی بھی اس سے اچھی دوستی ہو یا اچھے تعلقات ہوں, ان کے جب انٹرسٹ شفٹ کرتے ہیں تو وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں, کیونکہ آخر میں تو اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ پھر اپنے ملک کے انٹرسٹ کو پھر پہلے دیکھتے ہیں. تو یہ دوستی ایک لمیٹڈ, یہ اس طرح اچھا ہوتا ہے کہ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, جب بھی ٹیلی فون کریں ان کو بات کریں, وہ آپ کو جانتے ہیں, آپ کی بات سنتے ہیں, یہاں تک ٹھیک ہے. آپ کے پاس ایکسیس ہے وہاں تک ٹھیک ہے. لیکن کیا آپ ان کو اس دوستی پہ ریلائی کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ سارا وقت چلیں گے؟ وہ مشکل ہوتا ہے. پرائم منسٹر صاحب, 22 سال کی جد و جہد اور 2 سال بطور وزیر اعظم, کون سا زیادہ آسان کام ہے؟ دیکھیں ارشد, ایک زندگی ایک سٹیپنگ سٹون کا نام ہے. آپ اسکول میں محنت کرتے ہیں تو یونیورسٹی میں اچھی محنت کرتے ہیں تو اچھی نوکری مل جاتی ہے. اس نوکری میں اگر آپ ایکسل کرتے ہیں تو آپ اوپر چلے جاتے ہیں. تو جو بھی آپ کا زندگی کا ایکسپیرئنس ہے نا, وہ آپ کو تیار کرتا ہے اگلے چیلنج لینے کے لیے. پرابلم انسان کی ایوولوشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں جا کے ڈر جاتے ہیں نیا چیلنج لینے کے لیے. ہم کہیں نہ کہیں اپنی کمفرٹ زون میں پڑ جاتے ہیں. میں نے جب کرکٹ چھوڑی تو میں ہاسپٹل بنانے لگا. میری اپنی بہن نے ایک دن مجھے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, یہ تو ہاسپٹل بننا نہیں ہے, تو اتنی تم نے کرکٹ سے جو عزت کمائی تھی وہ ساری ضائع ہو جائے گی, لوگ تمہیں گالیاں نکالیں گے, پبلک سے پیسے اکٹھے کر رہے ہو. وہ میرا بھلا سوچ رہی تھی, وہ اس لیے نہیں. لیکن یہ کیوں کتنے بڑے بڑے سپورٹس مین ہوتے ہیں, کیوں وہ زندگی میں اس کے بعد بس ساری زندگی سپورٹس پہ بات کرتے رہتے ہیں؟ کیونکہ آسان ہوتا ہے, کمفرٹ زون ہے آپ کی. میرے لیے, میں کرکٹ کے بعد صرف کرکٹ کے اوپر بات چیت کرتا رہتا, اس سے آسان زندگی کیا ہونی تھی میری. لیکن میری جو زندگی کا جو آن ورڈس پروگریشن ہے بس وہ وہاں کیپ ہو جانا تھا. جب آپ کی زندگی سے چیلنج ختم ہوتا ہے, آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. زندہ تو آپ پھر بھی رہتے ہیں, لیکن آپ کی زندگی کا جو پروگریشن ہے اوپر, وہ ختم ہو جاتا ہے. تو مجھے سارا وقت ہاسپٹل میں, وہ میرے لیے بڑا کہ مشکل تھا. اتنی تنقید مجھے کی, میں کہا میں اپنے کوشش سے بنا رہا ہوں ہاسپٹل, میرے اپنے کئی جانے والوں نے میری تنقید کی کہ جی اپنی پبلسٹی کے جو بھی کر رہا ہے. اس کے بعد جب میں پولیٹکس میں نے فیصلہ کیا, تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے 14 سال تو لوگوں نے میرا مذاق اڑایا, صرف 14 سال. میں اب سوچتا ہوں کہ میرے سے بڑے قابل لوگ تھے, ایکیو خان تھے, اصغر خان تھے, نور خان, ان سب نے پارٹیز, بڑے قابل لوگ تھے, انہوں نے پارٹیز بنائی, حمید گل, پتہ نہیں کتنے لوگوں نے پارٹیز. کیوں نہیں کسی کی کامیاب ہوا؟ کیونکہ میں نے ریلائز کیا یہ جو مشکل وقت آتا ہے نا آپ کے اوپر, جب آپ اکیلے ایک سیٹ لے کے پھر رہے ہیں, لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, جی ٹانگا پارٹی ہے, یہ وہ ہے, لوگ گھبرا جاتے ہیں, لوگ ہار مان جاتے ہیں, ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں. مذاق کر رہے جی, وہ دیکھیں جی وہ میرا مذاق اڑ گیا. وہ جو آپ جب یہ مشکل وقت سے نکلتے ہیں تو اللہ نے انسان کو بنایا سے وہ اور طاقت آ جاتی ہے اس میں, وہ پھر اگلے چیلنج کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ جو 22 سال اگر میں نہ کرتا, یہ میں 2 سال نہیں گزار سکتا تھا. جتنی مجھے تنقید ان 2 سال میں ہوئی ہے, جتنے مشکل 2 سال, دیکھیں ایک گورنمنٹ ملی جو بینکرپٹ تھی, اوپر سے نئی ٹیم ملی. اب آپ نئی ٹیم لے کے آ رہے ہیں جن کو کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, 2-3 لوگوں کو, باقی تو ساری نئی ٹیم تھی. ادھر بھی پنجاب میں بھی, وہاں بھی سارے نئے لوگ تھے. اوپر سے تھن سی میجورٹی تھی, یعنی سارا وقت اپنے الائز کو بھی خوش رکھنا ہے, اپنے بینک بینچرز کو بھی. پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں تو جو پارلیمنٹ میں آتا ہے وہ تیار ہو جاتا ہے, وزیر اپنی اچکن سلا لیتا ہے وزیر بننے کے لیے. آپ نے فرسٹ ٹائم کب سوچا تھا کہ آپ وزیر اعظم بنیں گے؟
میں نے جب شروع کی تھی پالیٹکس 24 سال پہلے، میرے ذہن میں یہ کبھی شک نہیں تھا کہ میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا۔ جس طرح میں 9 سال کی عمر میں جب فیصلہ کیا میں ٹیسٹ کرکٹ بنوں گا، تو میرے میں کبھی شک نہیں تھا کہ میں نہیں بنوں گا۔ وہ اور بات ہے کہ جب میں بنا، میں نے کہا یہ اتنا مشکل تھا۔ تو اسی طرح یعنی میں جو کام کرتا ہوں نا اشرف، میں کشتیاں جلا کے کرتا ہوں۔ کشتیاں جلانے کا مطلب پھر میں یہ نہیں سوچتا کہ اگر میں فیل ہوا تو میں چھوڑ دوں گا۔ پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ میں جب تک زندہ ہوں میں یہ کرتا رہوں گا، کوشش کرتا رہوں گا۔ تو جو انسان کا جینیس ہے نا، آپ سب میں اللہ نے ہمارے اندر بڑی طاقت دی ہوئی ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں کیا چیز بنایا۔ لیکن جب ہم اپنی ایک چیز پہ فیصلہ کر کے کشتیاں جلا کے جب چلتے ہیں، تب ہی ہماری یہ طاقت اندر سے نکلتی ہے۔ جب ہم اپنا پل توڑ دیتے ہیں کہ واپس اب کوئی نہیں جانا، تب ہی انسان پھر گرو کرتا ہے اس کے اندر، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن۔ آپ کی صلاحیتیں نکلتی تب ہیں۔ انسان نے دنیا کے اندر بڑے بڑے کام ہی تب کیے جب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں یا آگے جاؤں گا اور یا موت۔